رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم یسایہ کی عظیم کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ پرانے عہد نامے کی پہلی نظمی کتاب ہے جس کا مصنف انبیاء اکبر میں سے ایک ہے، اور آج ہم اس کتاب کے 25ویں اور 26ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ باب یعنی 24ویں باب میں ہم خدا کی عالمی عدالت پر جو ساری دنیا پر کی جائے گی بات کر رہے تھے، اور ہم نے ایک ایسی چیز کے متعلق سنا جسے خدا عدالت کے لیے استعمال کرتا ہے، جو کہ آبشار ہے۔ اور ہمیں یاد ہے کہ مسیح کے متعلق کہا گیا کہ تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے، تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں، اس نے وہ عدالت میرے اور آپ کے لیے برداشت کی۔ لیکن جو کوئی مسیح اور اس کی قربانی کو رد کرتا ہے، اسے خدا کے غضب کے آبشاروں کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا جو خدا نے گناہ کی عدالت کے لیے رکھے ہیں۔ آج ہم 25ویں اور 26ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ اپنی بائبل مقدس کھولیے اور ان بیش قیمت ابواب کے مطالعے کے دوران ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اور اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ کیا آپ 25ویں اور 26ویں باب کے مطالعے کے لیے تیار ہیں؟ ہم 25ویں اور 26ویں باب کے مطالعے پر پہنچ چکے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ 25ویں باب کا عنوان ہمیں بتائیں۔ میں اسے مسیح کی بادشاہی میں اس کے لوگوں کی مسرت کا عنوان دے سکتا ہوں، اور میں کہوں گا کہ 24واں باب دراصل عدالت اور سزا اور تباہی اور بربادی کے متعلق ہے، لیکن اس کا اختتام حیران کن ہے، جہاں بتایا گیا کہ مسیح سلطنت کرے گا، اور جب رب الفاظ کوہ سیون پر اور یروشلم میں اپنے بزرگ بندوں کے سامنے حشمت کے ساتھ سلطنت کرے گا۔ اور پھر ایک خوشی سے بھرا گیت ہے، کسی ایک قوم کے لیے بلکہ ساری قوم کے لیے، جیسا کہ ہم نے دیکھا، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، اسی طرح زمین خدا ان کے عرفان سے معمور ہوگی۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا اس باب کی کوئی تقسیم ہے؟ جی، آیت 1 تا 5 میں ایک خوبصورت گیت ہے، اور پھر اس کے بعد آیت 6، 7 اور 8 ہزار سالہ بادشاہی کی برکتوں کے حوالے سے ہیں، اور 9ویں آیت بھی انہی 1000 سالہ بادشاہی کی برکتوں کے متعلق ہے، لیکن ان کا ذکر دیندار بقیہ کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ لیکن آیت 10، 11 اور 12 میں ہم مواب کے متعلق کچھ آیات دیکھتے ہیں، لیکن وہ مواب کے متعلق نہیں ہیں، بلکہ مغروروں کی ایک مثال یا علامت ہے، اور مغروروں کی مسیح کی بادشاہی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور مسیح کی بادشاہی میں سب سے بڑا مغرور یعنی شیطان بند کیا جائے گا، اور اس کا کوئی مقام نہ ہوگا۔ بالکل۔ اب میں پہلے حصے کی چند آیات کو پڑھنا چاہوں گا، 1 تا 5 آیات کو۔ اے خداوند تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا، تیرے نام کی ستائش کروں گا، کیونکہ تو نے عجیب کام کیے ہیں۔ تیری مصلحتیں قدیم سے وفاداری اور سچائی ہیں، کیونکہ تو نے شہر کو خاک کا ڈھیر کیا، ہاں فصیل دور شہر کو کھنڈر کا ڈھیر بنا دیا، اور پردیسیوں کے محل کو بھی یہاں تک کہ شہر نہ رہا، وہ پھر تعمیر نہ کیا جائے گا۔ اس لیے زبردست لوگ تیری ستائش کریں گے، اور ہیبت ناک قوموں کا شہر تجھ سے ڈرے گا، کیونکہ تو مسکین کے لیے کلا اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت ملجا اور آندگی سے پناہ گاہ اور گرمی سے بچانے کو سایہ ہوا۔ جس وقت ظالموں کی سانس دیوار کن طوفان کی مانند ہو، تو پردیسیوں کے شور کو خشک مکان کی گرمی کی مانند دور کرے گا، اور جس طرح ابر کے سایہ سے گرمی نیست ہوتی ہے، اسی طرح ظالموں کا شادیانہ بجانا موقوف ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس گیت پر تبصرہ کریں، جسے میں سمجھتا ہوں کہ مزمور ہے، یا کچھ لوگ اسے حمد کا گیت بھی سمجھتے ہیں۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس میں دوہرا مزاج ہے۔ سب سے پہلے میں تیری تمجید کروں گا، پر وہ اس طرح کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ تو نے شہر کو خاک کا ڈھیر کیا، اور فصیلدار شہر کو کھنڈر کا ڈھیر بنا دیا، اور پردیسیوں کے محل کو بھی یہاں تک کہ شہر نہ رہا، اور ہیبت ناک قوموں کا شہر تجھ سے ڈرے گا۔ سو وہ خدا کی صحیح تمجید کرتا ہے، کیونکہ اس نے شریروں کی عدالت کی۔ مکاشفہ 19 میں لکھا ہے جب خداوند نے بابل کی عدالت کی، ہاللویا، اور ہاللویا مکاشفہ 19 میں 4 مرتبہ کہا گیا ہے۔ صحیح۔ حیرت انگیز کام ہے، لیکن در حقیقت یہ اس کا راست کام ہے جس کا ہونا لازم ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا شریروں پر کیسے صبر اور تحمل کیے ہوئے ہے،
लेकिन उसके सब्र की एक हद है। खुदा की अदालत शरीरों को परेशान करती है, लेकिन हर दीनदार जो खुदा की सिफात से वाकिफ है उसके नाम की तमजीद और मदासराई सही। करेगा। ठीक है भाई यूसुफ, इससे पेशतर कि हम दूसरे हिस्से यानी छठी आयत की तरफ जाएं, मैं एक बात पर गौर करना चाहूंगा जो मेरे लिए बड़ी तसल्ली का सबब है। चौथी आयत, क्योंकि तू मस्कीन के लिए कला और मोहताज के लिए परेशानी के वक्त मजला और आंधी से पनाहगाह और गर्मी से बचाने को साया हुआ। इन अल्फाज में आप क्या देखते हैं? आपने ना सिर्फ तसल्ली पाई बल्कि मैं कहूंगा कि इससे बेशतर ईमानदारों ने हर जमाने में तसल्ली पाई। क्योंकि तू मस्कीन के लिए कला हुआ, क्योंकि हमारा खुदा गरीबों का खास ख्याल रखता है। उसका पहला खिताब यह था कि खुदावंद का रू मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। और मत्ती 5 में मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। सो खुदावंद गरीबों से मोहब्बत रखता है, क्योंकि तू मस्कीनों के लिए कला है और मोहताजों के लिए परेशानी की वक्त मिल जा। अगर एक जरूरतमंद शख्स परेशानी के वक्त से गुजर रहा हो तो वो इस वक्त में खुदा के पास ना जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? अगर वो इंसान के पास जाए तो उसे कोई फिक्र करने वाला ना मिलेगा जी। और दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन खुदा अपने दरवाजों को कभी गरीबों पर बंद नहीं करता। भले ही कोई अमीर हो पर बीमारी की वजह से दुखी हो या किसी आजमाइश के सबब से दुखी हो, कोई भी दुखी हो, अगर वो खुदावंद के पास जाए तो खुदावंद का वादा है कि वो दुख में दुखियारे का कला है। बहुत से हुकूमतों ने मजलूमों के लिए बराए नाम शिकायती इदारों की बुनियाद रखी ताकि लोगों की शिकायत मौसूल करें, लेकिन मसाइल हल ना हो सके और मजलूमों को इंसाफ ना हासिल हुआ। तो फिर एक मजलूम शख्स को इंसाफ किस तरह मिल सकता है? फक्त तभी जब वो खुदावंद में पना ले। जब खुदावंद ने उस काजी का जिक्र किया जो ना खुदा से डरता था ना ही इंसान की परवाह करता था, पर वो औरत जो हक पर थी उसके पास ये कहती आई कि मेरे दुश्मन के खिलाफ मेरा इंसाफ कर। वो बेवा थी, यानी कि वो लाचार थी। इस बेइंसाफ काजी ने कुछ देर इनकार किया और कहा, मैं ना तो खुदा से डरता हूँ ना इंसान की परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूंगा। जी। खुदावंद ने कहा कि सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। फिर वो कहता है कि क्या खुदा अपने बरगुजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? मैं तुमसे कहता हूँ वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। ये यहाँ खुदावंद यहोवा के लिए लिखा है कि वो आंधी से पनाहगाह की मानंद है। जी। यकीनन ये बात कहीं और भी दर्ज है। ये हमें किसकी याद दिलाती है भाई यूसुफ? 32वीं आयत में, जिस पर हम कुछ दिन बाद गौर करेंगे। और लिखा है कि एक और शख्स आंधी से पनाहगाह की मानंद होगा और तूफान से छुपने की जगह और खुश्क जमीन में पानी की नदियों की मानंद और मानदगी जमीन में बड़ी चट्टान की मानंद। जिसकी यहाँ बात की गई है वो कोई और नहीं बल्कि दूसरा आदम यानी खुदावंद यीशु मसीह है। सही। अब वक्त है कि मेहमानों से उनका सवाल जाने। 7वें बाब की 25वीं आयत, और वो उस पहाड़ पर उस पर्दा को जो तमाम लोगों पर गिर पड़ा और उस नकाब को जो सब कौमों पर लटक रहा है दूर करेगा। मैं जानना चाहूंगी कि उस पहाड़ से दर हकीकत उसकी क्या मुराद है? किसी शय का पर्दे और नकाब में होने और बाद में उसके दूर होने से क्या मुराद है और इसका क्या मतलब है? ठीक है, आपने जिस हिस्से की बात की 6 से 9 आयात, ये बादशाही की बरकतों के हवाले से है। इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? ये वही पहाड़ है जिसका जिक्र जबूर 2 में किया गया। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सेऊन पर बिठा चुका हूँ जहाँ हमारा खुदावंद सल्तनत करेगा। और हमने ये पिछले बाब के इख्तिताम पर देखा जहाँ वो कहता है, और जब रब्बुल फाज कोहे सेऊन पर और यरूशलेम में सल्तनत करेगा। वैसे सेऊन का रूहानी मतलब फजल है। और जब हम जबूर 78 पर जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि सेऊन खुदा के फजल को जाहिर करता है। इस पहाड़ पर जहाँ फजल है, मसीह फजल से सल्तनत करता है, वहाँ फरबा चीज़ों की ज़ियाफत होगी जो कि आसूदगी को जाहिर करती है। या जैसा कि जबूर 16 में लिखा है कि तेरे हजूर में कामिल जी, शादमानी है। फिर लिखा है कि वो उस पहाड़ पर इस पर्दा को दूर करेगा। किस पर्दा को? जो तमाम लोगों पर गिर पड़ता है, यानी एक पर्दा है, एक निकाब है जो कि सब पर, खास करके इसराइल पर पड़ता है, सिर्फ इसराइल पर नहीं। मिसाल के तौर पर करंथियों के 4 बाब में वाज़े तौर पर लिखा है, अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। दूसरे करंथियों के 3 बाब में लिखा है, वो इसराइल के मुतालिक कहता है कि
लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठाया जाएगा। आज पर्दा उनके दिलों पर पड़ा है और जब वो यशाया पढ़ते हैं तो कुछ नहीं समझते। आज कौम ईसाया को पढ़ती है लेकिन कुछ भी नहीं समझती। लेकिन एक रोज आता है कि जब इसराइल खुदावंद के पास लौटेगा और जब खुदावंद सल्तनत करेगा, वो पर्दा हटाया जाएगा जो तारीकी, पसमानदगी और जहालत को जाहिर करता है, और हिकमत और मार्फत और इल्म मौजूद होगा, शरीयत का आलम। और खुदावंद का इल्म भी, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है इसी तरह जमीन खुदा के इरफान से मामूर होगी। सही। भाई यूसुफ, हम दूसरे हिस्से का मुताला कर रहे हैं जो बादशाही की बरकतों के हवाले से है, और 8वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद क्या करेगा, वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा और खुदावंद सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा और अपने लोगों की रुसवाई तमाम जमीन पर से मिटा डालेगा, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। मौत को नाबूद करने से हमें क्या याद आता है? इस आयत का हवाला पहले कुरिन्थियों के 54:15 में दिया गया है, जहां पौलुस क़यामत के मुतल्लिक बात करते हुए ये कहता है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत, तेरी फतह कहाँ रही? ए मौत, तेरा डंग कहाँ रहा? लेकिन गौर करें कि वो कहता है तब वो कौल पूरा होगा, अभी नहीं हुआ। ये एक और अहम फर्क है, क्योंकि इस वक्त तक ये कौल पूरा नहीं हुआ, क्योंकि एक और क़यामत बादज़ां होगी जिसमें ये पूरा होगा। लिखा है मौत फतह का लुकमा हो गई, जिसकी तशरीह क़यामत के हवाले से नहीं बल्कि कौमी क़यामत के हवाले से है। एक कौम की क़यामत। जी हाँ, बिल्कुल। और होजिया 6:2 जहाँ पर लिखा है कि वो दरवाजे के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हजूर जिंदगी बसर करेंगे। इसकी तफसील हिजकियेल 37 में लिखी है। ए आदमजात, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? ए खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। और वो सूखी हड्डियां जी उठीं और एक बहुत बड़ा लश्कर बन गईं। और हम इसके मुतल्लिक दानियल 12 में पढ़ते हैं, जहां वो कहता है और जो खाक में सो रहे हैं जाग उठेंगे बादज़ां हयात अब्दी के लिए। सो यहाँ मैं ये कहूंगा कि यसाया में ये इसराइल की कौमी क़यामत है। सही। और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा, क्या ये भी बादशाही में ही किया जाएगा? मसीह की बादशाही में। मसीह की जी बादशाही। हाँ। ठीक है। 9वीं आयत में लिखा है, और उस वक्त यूं कहा जाएगा, लो ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह तकते थे और वही हमको बचाएगा। ये खुदावंद है और हम इसके इंतजार में थे और हम उसकी निजात से खुशो-खुरम होंगे। 10वीं आयत में एक बात शुरू की गई, क्योंकि इस पहाड़ पर खुदावंद का हाथ बरकरार रहेगा और मोआब अपनी जगह में ऐसा कुचला जाएगा जैसे मजबला के पानी में घास कुचली जाती है। मोआब का जिक्र किया गया। भाई यूसुफ, यहाँ मोआब पर अदालत क्यों की गई? देखें, पहले मैं 9वीं आयत पर आऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये अहम है। लिखा है उस वक्त यूं कहा जाएगा, यानी खुदावंद के रोज। लो ये हमारा खुदावंद है, हम इसकी राह तकते थे और यही हमें बचाएगा। ये खुदावंद है और हम इसके इंतजार में थे और हम इसकी निजात से खुशो-खुरम होंगे। ये हमारा खुदा है, ये खुदावंद है। और इससे हमें तुमा याद आता है। जब उसने खुदावंद के जी उठने के बाद उससे कहा, मेरे खुदावंद, मेरे खुदा, यहाँ वो कहता है, लो ये हमारा खुदावंद है, हमारा खुदावंद, हम इसके इंतजार में थे। लेकिन तूमा उस दीनदार बकिया को पेश करता है, क्योंकि तूमा ने कहा, मैं देखे बिना हरगिज ईमान ना लाऊंगा। दीनदार बकिया भी देखेगा, सो वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे। तब वो कहेंगे, लो ये हमारा खुदा है और हम इसी की राह तकते थे और यही हमें बचाएगा। ये खुदावंद है और हम इसके इंतजार में थे और हम इसकी निजात से खुशो-खुरम होंगे। हमने और बड़ी बरकत हासिल की जो कि ईमान है, और मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए, मतलब वो जिन्होंने ना देखा पर वो ईमान ले आए। सही। भाई यूसुफ, मोआब किस तरह से रोंदा जाएगा? देखिए, मैं कहूंगा कि मोआब से मुराद यहाँ पर एक मखसूस कौम नहीं है, बल्कि हमने मोआब की बाबत पहले भी 16वें बाब में बात की थी, जहां हम 6ठी आयत में पढ़ते हैं कि हमने मोआब के घमंड की बाबत सुना कि वो बड़ा घमंडी है, और उसका तकब्बुर और उसका घुमंड और उसका वावेला भी सुना। यहाँ वो उस कौम के हवाले से गरूर और तकब्बुर की बात करता है। और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि सबसे बड़ा मगरूर शैतान पाताल में उतारा गया, और मगरूरों का मसीह की बादशाही में कोई मुकाम नहीं। वहां फक्त गरीब और हलीम होंगे, जो कि मैं कहूंगा कि उस दीनदार बकिया को पेश करते हैं। जो वफादार बकिया है, तो खुदावंद मगरूरों के साथ क्या सलूक करेगा, और वो उसकी माने जो तैरते हुए हाथ फैलाता है अपना हाथ फैलाएगा, और वो उस गरूर को उसके हाथ के फनफरेब समेत पस्त करेगा और जमीन के बल्कि खाक के बराबर कर देगा।
اور 3 افعال ہیں جو کہ ذلت کو ظاہر کرتے ہیں. پست کر دے گا، توڑ ڈالے گا، اور زمین کے بلکہ خاک کے برابر کر دے گا. بھائی یوسف، اب ہم مہمانوں سے ایک سوال لیں گے. میرا سوال 8ویں آیت کے دوسرے حصے سے ہے، اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام زمین پر سے مٹا ڈالے گا. میں جاننا چاہوں گا کہ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام زمین پر سے مٹا ڈالے گا. ہم اسے 2 طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اور پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے لوگوں کو زمانوں سے اور پشتوں سے ہمیشہ کمتر سمجھا جاتا رہا ہے، اور ہنوک جسے تہذیب اور ثقافت میں زیادہ دلچسپی نہ تھی اسے ایک پسماندہ شخص سمجھا گیا. دقیانوسی. اور میں کہوں گا ابراہم کو بھی. لوگوں نے کہا تیرے پاس اتنی دولت ہے لیکن پھر بھی تو خیموں میں کیوں زندگی گزارتا ہے؟ سدوم کے پھاٹک پر. اور اس سے بھی بڑھ کر موسیٰ ہے. جب اس نے فرعون کا محل چھوڑا تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ لیکن اس نے ذلت اٹھانا قبول کیا. اور پولس کی مثال ہے، ہم بدنامی میں ہیں، ہم مسیح کے لیے دیوانے کہلاتے ہیں. سو خدا کے لوگوں کو ہمیشہ کمتر ہی جانا گیا ہے، پر حالات بدلیں گے اور ہمارا خداوند صلیب سے رسوائی دور کرے گا اور اسے جلال میں بدل دے گا اور ان کو دے گا جنہوں نے اس کی خاطر رسوائی اٹھائی. صحیح. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہودی جو اس کے لوگ ہیں، جو کہ مصیبتوں کی جڑ تھے اور لوگوں کی نظر میں کمتر تھے، یونا کی طرح جبکہ وہ جہاز میں تھا، کہ وہ اسے دنیا کہا میں گیا مصیبت تو ہی کی جڑ ہماری ہے. مصیبت کی وجہ ہے. یہودیوں کے ساتھ ہمیشہ یہی کیا گیا. ہٹلر کو ان پر غصہ کیوں تھا؟ وہ ان کو فنا کیوں کرنا چاہتا تھا؟ کیونکہ وہ اس کی نظر میں کمتر تھے. سو ان لوگوں نے رسوائی برداشت کی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی رسوائی تمام زمین سے مٹا ڈالے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے. اب میں 26ویں باب کی طرف آؤں گا اور آپ اسے ایک عنوان دیجیے. یہودا کا زمانوں کی چٹانوں کی تمجید کرنا. دراصل ان کے پاس تمجید کرنے کو تمام حقوق ہوں گے کیونکہ وہ مسیح کے جلال اور بادشاہی کو دیکھیں گے، لیکن ہم ایمان کے وسیلے آج ہی مسیح کی تمجید کر سکتے ہیں، بھلے ہی اس کا جلال آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان سے مسیح کے جلال کو دیکھتے ہیں. صحیح. میں چند آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا. اس وقت یہودا کے ملک میں یہ گیت گایا جائے گا، ہمارا ایک محکم شہر ہے جس کی فصیل اور پشتوں کی جگہ وہ نجات کو ہی مقرر کرے گا. تم دروازے کھولو تاکہ صادق قوم جو وفادار رہی داخل ہو، جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے. سب سے پہلے بھائی یوسف، جب وہ گاتا ہے کہ ہمارا ایک محکم شہر ہے، اس سے آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ اس سے مجھے بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں. جیسے کہ بہت ہیں. پناہ کا شہر، یہ ہماری شروعات ہے. ہم مجرم ٹھہرے، اور اگر خون کا بدلہ لینے والا ہم کو پکڑتا تو ہلاک کر دیتا، لیکن ہمیں ایک پناہ کا شہر مل گیا اور ہم وہاں بھاگ گئے. وہ پناہ کا شہر کون ہے؟ جو پناہ لینے کو اس کے لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہے قبضہ میں لیں. راستے کی شروعات میں ہی ہم اس پناہ کے ہمارے پاس پناہ کا ایک شہر ہے. شہر میں پہنچ گئے، لیکن ہم یسایا میں مقررہ عیدوں کے شہر کے متعلق پڑھتے ہیں. جیسا کہ آج بھلے ہی ہم پردیسی ہیں لیکن ہم نے اپنی ببر بتیں بیت کے درختوں پر نہیں ٹانگی، کیونکہ ہمارے پاس ہماری مقررہ عیدوں کے شہر ہیں. اچھی بات ہے کہ شہر کی بنیادیں ہیں جن کا بنانے اور تعمیر کرنے والا خدا ہے، اور راہ کے آخر میں ہم ایک شہر کے متعلق پڑھتے ہیں. مکاشفہ میں اس شہر کے متعلق لکھا ہے 22ویں باب میں، جو کہ بائبل مقدس کا آخری باب ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامد ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے آسمانی شہر. جبکہ وہ دوسری آیت میں اس شہر کے متعلق کہتا ہے کہ تم دروازہ کھولو تاکہ صادق قوم کو وفادار ہی داخل ہو. ہم جانتے ہیں کہ کتاب کی شروعات میں اس قوم کے متعلق کہا گیا کہ ان کے زخم کھلے ہیں، جنہیں نہ دبایا گیا، نہ باندھا گیا، نہ ہی تیل سے نرم کیا گیا، تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل کمزور. یہ راست باز کیسے ہو گئے؟ راست بازی شمار کی گئی. مثلا جہاں وہ ابراہم کی بات کرتا ہے وہ پہلا شخص ہے جس کی راست بازی کا کلام میں ذکر ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اس کے حق میں راست بازی شمار کیا، یعنی کہ یہ قوم میراث سے راست باز نہ تھی، نہ ہی میں ہوں. اور اس لیے ایک خوبصورت گیت ہے
کیونکہ مجھ میں کوئی راستی نہیں. میں بلند و بالا منجی کے نزدیک آتا ہوں، سو میں خداوند اپنی راستی کے وسیلے خدا کے پاس نہیں آتا، بلکہ مسیح کی راستی سے، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا، اور اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے. جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے. خداوند پر بھروسہ کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں دو طرح کی سلامتی حاصل ہوتی ہے. سلامتی کا مطلب صحیح. دیکھیں، سلامتی دو طرح کی ہوتی ہے، خدا کے ساتھ صلح اور خدا کی سلامتی. اور ہم ایک بار خدا سے صلح کا تحفہ پاتے ہیں، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو صلح خدا کے رکھیں. ساتھ اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے صلح رکھیں. اور دوسری بات راست بازی اور تیسری سلامتی کے متعلق ہے. صلح کی بنیاد انصاف اور راست بازی ہے، لیکن ایک اور طرح کی سلامتی ہے خدا کا اطمینان، جو سمجھ سے بالکل باہر ہے. تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. میں چاہوں گا کہ آپ آخری تبصرہ 7 تا 9 آیات پر کریں. صادق کی راہ راستی ہے، تو جو حق ہے صادق کی راہبری کرتا ہے. ہاں، تیری عدالت کی راہ میں اے خداوند ہم تیرے منتظر ہیں. ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے. رات کو میری جان تیری مشتاق ہے، ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشاں رہے گی، کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھتے ہیں. ان الفاظ میں آپ کیا دیکھتے ہیں بھائی یوسف؟ ہمارے لیے یہ الفاظ تسلی بخش ہیں، کیونکہ ہم ان کا اطلاق اخلاقی طور پر کر سکتے ہیں. جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہ شرمندہ نہ ہوں گے. خداوند کی عدالت کی راہ، ہاں اے خداوند ہم تیرے منتظر ہیں. اور جو پردیس کی راہ میں خداوند کے نام کو یاد کرتا ہے، ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرح ہے. رات کو میری جان تیری مشتاق ہے. اس کا مجھ پر اور ہم سب سننے والوں پر ایک خوبصورت اطلاق ہوتا ہے، یہ کہ ہمیں خداوند کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے نام کی تسبیح کرنی چاہیے، جس سے رات کو تسلی پائیں گے، جو اس کی غیر موجودگی کی رات ہے. لیکن جہاں تک نبوتی اطلاق کی بات ہے، دیندار بقیہ اس رات سے گزرے گا اور خدا کی مشکل عدالت کا انتظار کرے گا، بالکل اس بیوہ کی مانند جو فریاد کرتی ہے کہ میرے دشمنوں کے خلاف میرا انصاف کر، اور خداوند ان کی خاطر فوراً سنے گا. لیکن وہ اس کا انتظار کریں گے، اور وہ دوسری مرتبہ ظاہر ہوگا، گناہوں سے نمٹنے کے لیے نہیں بلکہ انہیں بچانے کو جو کمال آرزو سے اس کی راہ تکتے ہیں. وہ دیندار بقیہ خداوند کی عدالت کا انتظار کرے گا. اور پھر یہ خوبصورت الفاظ ہیں کہ ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے، پر وہ صداقت نہ سیکھے گا، کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے، یعنی کہ جب تو آ کر سلطنت کرے گا، تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے بھائی یوسف، بے حد قیمتی الفاظ تھے. ہم اس حوالے کا مطالعہ اس طور پر نہیں کر پائے جس طور پر ہونا چاہیے. ہم صرف چند باتوں کو ناظرین کے لیے پیش کر رہے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے کیا سیکھا. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں 25ویں باب کی اس تقسیم کے متعلق بتائیں جو بھائی یوسف نے بتائی. 25واں باب خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں لوگوں کی خوشی اور مسرت کی بات کرتا ہے. اس کی تقسیم 1 تا 5 آیات میں خوبصورت گیت ہے. 6، 7 اور 8 آیت میں 1000 سالہ بادشاہی کا ذکر ہے، اور باقی باتیں مواب کے غرور کے حوالے سے ہیں. مواب کا غرور اور ذلت. جی، 6 اور 7 آیت کے دوسرے حصے میں 1000 سالہ بادشاہی کی برکتوں کا ذکر ہے، اور پھر سے 10 آیت میں یہ پہاڑ. 1000 سالہ بادشاہی کے وقت پہاڑ سے کیا مراد ہے؟ اس پہاڑ کا مطلب کوہ سیون ہے جو کہ یروشلم میں ہے، اور یہ وہ جگہ ہوگی، بادشاہی کی جگہ، بادشاہی کی جہاں جگہ. خدا بادشاہی کرے گا. صحیح بھائی یوسف. پچھلے باب کی یہ آخری آیت تھی. رب الفاج کوہ سیون پر سلطنت کرے گا. جی، یہ بادشاہی کا پہاڑ ہے. کوہ میں تو سیون. اپنے بادشاہ کو اپنے بادشاہ کو مقدس سیون پر بٹھا اپنے کوہ چکا مقدس ہوں. پر. ٹھیک ہے. یہ الفاظ ہیں جو مواب کے متعلق کہے گئے. مواب کی عدالت اور مواب کی تذلیل. مواب کسے پیش کرتا ہے؟ مواب یہاں غرور کو پیش کرتا ہے، جو ایسا گناہ ہے جس کے خداوند سب سے زیادہ خلاف ہیں، اور جو قوم یہ گناہ کرتی ہے اس پر کڑی عدالت کی جاتی ہے. اور 1000 سالہ بادشاہی میں غرور کہیں موجود نہ ہوگا، کیونکہ سب سے بڑا مغرور پاتال میں اتارا جائے گا. جی بھائی یوسف. لفظ مواب کا مطلب ہے باپ کی طرف سے، بلکہ واضح طور سے تم خدا باپ سے نہیں بلکہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. سو جس طرح ابلیس مغرور ہے، وہ غرور کے
फर्जंद हैं। सही, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया भाई यूसुफ। खुदा अगले आपको प्रोग्राम में बरकत आपसे फिर मुलाकात होगी और हम मुताले के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।